اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، دولت کی، رزق کی، ہر طرح کی ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اس کے ادا ہونے کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں، تو آج کے دن صرف ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال آپ بے فکر ہو سکتے ہیں۔ ماہ سفر کا خاص مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں یہ ایک خاص صدقہ دے کر آپ بھی اپنے تمام ٹینشنیں، تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے آنے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چنوں کا صدقہ دیا جاتا ہے یا سفید چیزوں کا صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں، کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں اور وار کر سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار ہوتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایسی کوئی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو وہ شخص بیمار رہنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی خاص مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور کس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ سب سے
پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اب آپ نے جو کالے چنے اپنے پاس رکھے ہیں، ان کے اوپر آپ نے پہلے نمبر پر ایک خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارہ میں سورہ اخلاص ہے۔ بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے، ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنوں سے، انسانوں سے، دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب آپ نے 3 بار سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے ایک خاص کام کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ ان کو صدقہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی پکائے بغیر نہیں کرنا۔ آپ نے کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح گل جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سے لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے خوشی خوشی کھا لیتے ہیں۔ آپ کالے چنوں کو سالن بنا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھلا سکتے ہیں۔ ایک تو ان کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے گا، آپ کا صدقہ ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ ایسے دور ہونے لگے گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔